السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا. جیسا کہ معلوم ہے، رمضان المبارک کا مبارک ماہ، مبارک ایام، مبارک گھڑیاں چل رہا ہے، اور ان میں سے رمضان المبارک کے پہلے 2 عشرہ بالکل اختتام پذیر پر ہے، اور آج بعد نماز مغرب تیسرے عشرے کی شروعات ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ نعمتیں دی ہیں، رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن سننے کی، روزہ رکھنے کی، ذکر و اذکار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبت کا صدقہ ہے. جیسے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ رمضان المبارک جیسا پوتر مہینہ نہ دیتا. رمضان المبارک کے مہینے کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اور ساری امت مسلمہ کی اللہ بخشش فرمانا چاہتا ہے، معاف فرمانا چاہتا ہے. لیکن جو ایام، جو گھڑیاں جتنی اہم ہوتی ہیں، ان پر کوتاہیاں اور کوتاہی ہونے پر اللہ کی طرف سے گرفت اور عتاب اور عذاب اور سزا بھی بڑھ جاتا ہے. جیسے کہ ایک روایت ہے، آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. عن کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين
فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا احضر المنبر، ممبر کے قریب آ جاؤ. ہم صحابہ اکرام ممبر کے قریب ہو گئے. فلما ارتقى درجة قال آمین. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے پر آمین فرمایا، تیسرے پر آمین فرمایا. فلما نزل، جب حضور علیہ السلام نیچے اترے تو ہم نے کہا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی باتیں سنی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات دراصل یہ ہے ان جبرائیل عرض لی فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له قلت آمین. جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہلاک اور برباد ہو جائے، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک جیسا پوتر مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین. میرے بھائیو ذرا غور کریں، حضرت جبرائیل جیسا مقدس فرشتہ بد دعا فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رؤوف اور رحیم اور شفیق مہربان نبی جو اپنی امت کے لیے اتنا پریشان ہوتے تھے کہ اللہ نے قرآن کی آیت کا نزول فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں گے تو کیا آپ اپنی جانیں گنوا دیں گے. اس کے باوجود وہ کیا چیز تھی، کیا بات تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی بد دعا پر آمین فرمایا. وجہ یہ تھی کہ رمضان جیسا پوتر مہینہ جس میں اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہو، جس میں مغفرت کی برسات ہو رہی ہو، اس کے باوجود اگر کسی نے روزہ نہ رکھا، تراویح نہ پڑھی، قرآن کی تلاوت نہ کیا، اللہ سے معافی نہ مانگا تو اس کی مغفرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی بد دعا پر آمین فرمایا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رقیق الثانیہ، جب میں دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا بعود من ذکرت عنده فلم یصلی علیک. ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، امت کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے یا کم از کم اتنا تو کہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلما رقیت الثالثہ، جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا بعود من ادرک ابویہ الکبر او احدہما فلم یدخلہ الجنہ قلت آمین. کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا، دونوں کو یا ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ بنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، اور حضور علیہ السلام نے اس پر آمین کی مہر لگائی. ماں باپ ایک بڑی نعمت ہے، ان کی خدمت اولاد پر واجب اور ضروری ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کے دوسرے مقامات پر اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل لهما قولا کریما. ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ان کے سامنے عاجزی کا بازو جھکا دو اور ان کے سامنے اپنی آواز کو ان کی آوازوں پر بلند نہ کرو. ان کے لیے رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ یہ دعائیں مانگا کرو. یہ 3 بد دعائیں حضرت جبرائیل نے دی. ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ رمضان جیسا پوتر مغفرت اور رحمت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ پایا، لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو. تو میرے بھائیوں بتاؤ اس کی ہلاکت اور ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا، کیا شک ہو سکتا؟ ابھی بھی اللہ نے موقع دیا ہے.
ہم اللہ کے دربار میں آ جائیں۔ اللہ کا دربار بڑا نرالا۔ خیر، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، فل پیکج ہے اسلام کا۔ 5 گزشتہ رمضان المبارک کے گزشتہ جمعوں کے اندر آپ نے استقبال رمضان کے عنوان سے ایک جمعے میں بات سنی، دوسرے جمعے میں روزے کی فضیلت پر سنی، تیسرے میں زکوٰۃ کے اوپر سنی۔ آج میں اکٹھا یہ ساری باتوں کو پھر آپ کے سامنے، یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں اس کے تحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ذہن نشی ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کا پیلر 5 ہے۔ یہ 5 چیزیں ہر امت مسلمہ کے اندر ہونی چاہیے۔ یہ 5 چیزیں ہماری نشانی ہے، ہماری بنیاد ہے، ہمارا اصل ہے۔ اگر ایک چیز بھی کمی آ جائے تو انسان اسلام کے اعتبار سے اتنا کمزور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اور 5 میں ایک عجیب تعلق ہے، عجیب کیفیت ہے۔ سب سے پہلی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی پہلی بنیاد یہ ہے، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پالنہار اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں، کوئی بگڑی بنانے والی ذات نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کی پہچان بتلاتا ہے، اللہ کون ہے۔ اس کلمے کے ذریعے سے انسان پہچانا جائے گا، پہچانے گا کہ اللہ کون ہے۔ کلمہ پہچان بتلائے گا، تعارف بتلائے گا اللہ کو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ مضبوط تھامنے والا ہے، اس کو اونگ اور نیند نہیں آتی۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین اس کی مملوک ہے اور ساری چیزیں اس کے ماتحت ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کون اللہ کے سامنے سفارش کر سکتا ہے؟ ساری چیزیں، ساری کائنات اللہ کی ہے۔ یہ کلمے کے ذریعے اللہ کی پہچان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان۔ میرے بھائیو، یہ کلمہ ہمارا یونیفارم ہے۔ جس طرح پولیس اپنے یونیفارم سے پہچانا جاتا ہے، جج اپنے یونیفارم سے پہچانا جاتا ہے، ڈاکٹر اپنے یونیفارم سے پہچانا جاتا ہے، اسکول کے طالب علم اپنے یونیفارم سے پہچانا جاتا ہے، ایک امت مسلمہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمے کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ اللہ کا تعارف کرواتا اللہ کون ہے۔ دوسری چیز، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نمازوں کی پابندی۔ نمازوں کی پابندی صرف نماز رمضان کے لیے نہیں میرے بھائیو، آج تو فجر کی نماز میں پوری مسجد فل رہتی ہے، لیکن رمضان جاتے ہوئے ہم کیا 2 خداؤں کو مانتے ہیں، ایک رمضان کا خدا، ایک غیر رمضان کا؟ نہیں میرے بھائیو، ہمارا پالنہار ایک ہی ہے، اللہ ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ نمازوں کی پابندی اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد، یہ نماز تعلق پیدا کرتی ہے۔ کلمہ اللہ کا تعارف کرواتا، پہچان بتلاتا۔ کلمہ تعلق، کنیکشن جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اگر جس کی زندگی میں نماز نہ ہوگی، اللہ سے کنیکشن کیسے جڑے گا؟ یہی تو وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تعالیٰ بلند کرنا چاہا تو قرب، اپنے سے قرب دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مومنوں کے معراج نماز میں ہے۔ نماز کے ذریعے معراج نصیب ہوگا، بلندی نصیب ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین من ترکها فقد هدم الدین۔ نماز دین کا کھمبا، ستون ہے، دین کا ستون ہے نماز۔
جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ میرے بھائیوں، یہ چھت کھڑی ہے، جو ہے ستون پر کھڑی ہے، کھمبے پر کھڑی ہے، اگر ایک ستون بھی گر جائے چھت کے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا کھمبا ہے۔ اگر نماز ختم زندگی سے، دین ختم ہو جائے گی۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ترک کر دیا، دین اس کی زندگی سے چلی گئی۔ اس لیے نماز بہت اہم ہے، صرف رمضان کے لیے نہیں، تہیہ کر لے، موت تک اللہ کے گھر پر اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ نماز کے ذریعے سے تعلق پیدا ہوگی، اللہ سے کنیکشن جڑے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے محدثین نے یا کفر سے کیا مراد لیا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا کفر سے حقیقی کفر مراد ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اسلام نے اس کا حصہ ہی کیا، لا حظ فی الاسلام، اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان کے صدقے میں اللہ نے جو نماز کی دولت دی ہے اس کو پورے سال برقرار رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے، ورنہ یاد رکھیے گا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک وادی ہے ہب ہب، اس وادی میں ایک وادی ہے لم لم، اس لم لم وادی میں ایک ایک بچھو اونٹوں کے مانند ہے، سانپ اتنا لمبا ہے کہ مہینوں بھر کی مسافت، اور اس میں جب مردے کو ڈالا جائے گا اور سانپ جب اس مردے کو ڈسے گا، مردے کے جسم میں سانپ کا زہر 70 سال تک جوش مارے گا، 70 سال تک اعضا کٹ کٹ کر گریں گے، 70 سال تک۔ صحابہ بلک گئے، رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں کن کو ڈالا جائے گا، اس وادی میں کن کو ڈالا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زندگی میں ایک نماز چھوڑا ہوگا اس کو وادی لملم میں ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیو، غور کرنے کا ہے، اللہ نے موقع دیا، توبہ کر لو، زندگی میں جو نمازیں چھٹی ہے اس کی قضاء عمری ادا کر لو، ورنہ یاد رکھو یہ دنیا دار کی بات نہیں ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہونے کے باوجود سورہ فتح میں اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے بارے میں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی، اے میرے محبوب آپ بخشے بخشائے ہیں، اس کے باوجود 29 صفر سن 11 ہجری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے تشریف لائے، سر میں درد ہوا، درد بخار میں تبدیل ہوا، بخار کا ایام شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 8 ربیع الاول کا دن آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر آرام فرما رہے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے رسول آئے، حجر عائشہ میں آرام فرما رہے ہیں، اور آرام کیا فرمائیں گے، بخار کی شدت اتنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ عشاء کی اذان ہو گئی، بلال حبشی رضی اللہ عنہ آئے، یا نبی اللہ یا رسول اللہ عشاء کا وقت قریب ہے، عشاء کا وقت قریب ہے، آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی بے ہوش میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر عائشہ عشاء کی نماز ہو گئی، آقا کس کی مجال ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر آپ کے مصلی پہ کوئی کھڑا ہو جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ مجھے وضو کرا دو، وضو کرا دو۔ نبی کا عالم یہ ہے کہ وضو بھی نہیں کر سکتے خود سے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے وضو فرمایا، وضو کروایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہا، میرے رب کے آقا اٹھ نہ پائے، گر کر بے ہوش ہو گئے۔ بخاری کی روایت ہے 3 مرتبہ یہ عالم پیش آیا، 4تھی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اے عائشہ ابو بکر سے کہہ دو کہ عشاء کی نماز پڑھا دے۔ آج کائنات کے اندر پہلا دن ہے کہ نبی کے مصلی پر نبی کی موجودگی میں غیر نبی نماز پڑھا رہا ہے۔ کل 17 نمازیں حضرت ابو بکر نے نبی کی موجودگی میں پڑھایا۔ اللہ کے نبی بے ہوش کے عالم میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا صحت کی فاقہ ہوا، 2 صحابی آئے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فضل بن عباس۔ آج میرے بھائیوں، آج ہم کہہ دیتے ہیں نزلہ ہے، زکام ہے، پاؤں میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، ہم اللہ کے گھر پہ نہیں جا سکتے۔ میرے بھائیوں، دونوں جہاں کے سردار ہیں، بخشے بخشائے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ روایت سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابی کے سہارے سے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے، خود چل نہیں سکتے تھے، گھسیٹ کر دونوں پاؤں کی لکیر پڑتی مسجد نبوی میں آئے، اور عشاء کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے۔ میرے بھائیوں، آج جو بہانے ہم نکالتے ہیں، ذرا غور تو کرو دل پر ہاتھ رکھ کر، کیا یہ عذر ہے؟ کیا یہ شرعی عذر ہے؟ آج گھروں میں بعض لوگ نماز پڑھ لیتے، بعض نہیں پڑھتے، لیکن یاد رکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی پہ دوسرے کو امام بنا دوں اور ان گھروں میں آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھا کرتے ہیں۔ کیوں اللہ کے رسول نے یہ وعید سنائی تھی؟ کیا یہ کتابوں میں بند ہونے کے لیے آیا تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، اب بھی توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ گھر کی نماز ایک نماز ہے، مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ 25 نمازوں کا ثواب دے گا۔ اور یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے ہماری نمازیں قبول نہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی ایسا اللہ والا ہو جن کے صدقے میں اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ورنہ اللہ تعالیٰ پرانے کپڑوں میں لپٹ کر نماز کو چہروں پر مار دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نابین ہے صحابی، انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس آیا، یا رسول اللہ مجھے عذر ہے، رات کے وقت جو چلنے پھرنے میں آپ اگر اجازت دے تو میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دی تھی، کیونکہ ان کے پاس عذر تھا، نابینے تھے، ابھی مسجد کے دروازے پہ بھی نہیں پہنچے۔ حضرت جبرائیل وہی لے کر آ گئے، یا رسول اللہ آپ کن کو اجازت دیتے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے؟ اللہ تو ان کے صدقے میں لوگوں کی نمازیں قبول فرماتا۔ میرے بھائیو، اس لیے آؤ اللہ کے گھر کو پکڑ لو۔ تو بتا یہ رہا تھا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں۔ پہلا کلمہ، یہ اللہ کا تعارف کرواتا اللہ کون ہے۔ دوسری چیز نماز، یہ تعلق پیدا کرتی ہے، کلمے سے پہچان ہو گیا، نماز سے کنیکشن اللہ سے جڑ گیا۔ اب کنیکشن جڑنے کے بعد، تعلق پیدا ہونے کے بعد تیسرا نمبر محبت کا ہوتا ہے۔ محبت کب پیدا ہوگی؟ زکوٰۃ دو، زکوٰۃ کے ذریعے محبت پیدا ہوگی۔ ایتاء الزکوٰۃ، اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ، تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سے اللہ کی محبت آئے گی۔ ایک صحابی رسول آیا، یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پاس مال ہے؟ کہاں یا رسول اللہ؟ کہ مال اللہ کے راستے میں لگا دے، جہاں مال جائے گا دل بھی وہاں جانے کو چاہے گا۔ گزشتہ جمعے ہم نے زکوٰۃ پر پوری تفصیل سے باتیں سنی، تفصیل سے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمایا ہے، یا اللہ نے صرف 2.5 سال میں ایک مرتبہ اگر نصاب کا مالک ہے تو اللہ زکوٰۃ فرض فرماتا۔ اگر 50,000 روپے کھا پی کے اگر بچ جائے کسی کے پاس، اور زیورات کی قیمت 50,000 کے برابر ہے، قرضے سے خالی ہے، تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور کتنا؟ 2.5 اللہ کے راستے میں نکالنا۔ ورنہ یاد رکھیے گا، جو شخص نہیں نکالتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرعا له زبیبتان یطوقه ثم یأخذ بلہزمتین الشدقین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور دولت دی اور اس نے اپنے مال اور دولت کی زکوٰۃ نہیں نکالی، قیامت کے دن وہ مال، وہ دولت، وہ سونے کے زیورات، بنگڑیاں، پائل اور ہاتھوں کے کنگن، یہ سب اژدہا، زہریلے سانپ، ناگ سانپ کی شکل میں آئے گا۔ اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن جس نے زکوٰۃ نہیں نکالی اس کے مال کو زہریلے ناگ کی شکل دے کر گلے کا طوق بنا دیا جائے۔ اور اتنا نہیں، وہ انسان کے جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا ثم یقول انا مالک وانا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہاری گلے کی چین، ہاتھوں کی بنگڑیاں، بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں میں ہوں۔ اور سانپ یہ جبڑوں کو پکڑ کر کاٹے گا، ڈسے گا۔ میرے بھائیوں، اسے دنیا میں اللہ نے مہلت دی ہے، زکوٰۃ نکال دو، صرف 2.5، وہ بھی اس کے ذریعے سے اپنے بھائی کا مدد کر سکتے ہو، تعاون کر سکتے ہو۔ اگلی امت میں یہ اجازت نہ تھی، اگلی امت میں اجازت نہ تھی،
قرآن پاک کی آیت سورۃ توبہ کی ہے کہ اللہ نے فرمایا لا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، کہ جس کے مالوں میں اللہ نے زکوٰۃ فرض کی اگر زکوٰۃ نہیں نکالتے اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کی دولت کو مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانی کو بازو کو اور بغل کو داغ دیا جائے گا، پورے جسم کو بعض مفسرین نے فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیو ابھی اللہ نے مہلت دی ہے، ہم زکوٰۃ نکال دے، یہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد اولادیں لڑیں گی دولتوں پر، زکوٰۃ نکال دو مال پاک ہو جائے گا، اور اس لیے اگر مال پاک ہو جائے گا تو اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ تو اسلام کے ارکان 5، پہلا کلمہ یہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے، دوسرے نمبر پر نماز یہ تعلق پیدا کرتی ہے، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ یہ محبت پیدا کرتی ہے، محبت کا اگلا مرحلہ عشق کا ہوتا ہے، روزہ یہ چوتھا رکن اسلام کا ہے، روزہ رکھ لو، روزے سے اللہ کا عشق پیدا ہوگا، معشوق عاشق جو ہے معشوق پر فریفتہ ہو جاتا، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی ہے، نہ اپنے کپڑے کی، اپنے پوشاک کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، بلکہ صرف اللہ کی چاہت۔ میں عشق الہی کی بات کرتا ہوں، عشق مزاجی کی نہیں، عشق الہی کی، اللہ کی عشق میں ذرا ڈوب کر جاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا نعمتیں عطا فرماتے۔ میرے بھائیو یہ روزے سے اللہ کا عشق پیدا ہوگا، اور یہ روزہ صرف اس امت کے لیے نہیں بلکہ اگلی امت پر بھی تھا۔ اللہ نے قرآن میں کہا نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم پر روزے فرض کیے گئے اگلی امت پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزہ صرف ہمارے لیے نہیں، اور روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک راز رکھا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ فرمایا فَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو اتنا دوں گا کہ راضی ہو جائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک ایک ایک امت کو جنت میں داخل نہ کر دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو امت پر فرض فرمایا کہ ہر بدلہ فرشتے لکھیں گے، روزے کا بدلہ اللہ خود دے گا کل قیامت کے دن، تاکہ نبی حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے راضی ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی امت کی بخشش ہو جائے۔ اس لیے روزہ ایک راز ہے۔ آج بعض لوگ سوچتے ہیں اللہ کو بھوکا پیاسا رکھ کر کیا ملتا۔ میرے بھائی ایک مثال دیتا ہوں میں، ماں بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے، ڈاکٹر کڑوی دوائی دیتا ہے، بچہ نہیں کھاتا، چلاتا ہے، ماں کے دل میں قرار نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا جب تک وہ دوائی بچے کے حلق میں نہ اتر جائے۔ کیوں؟ ماں جانتی ہے اس دوائی میں میری لال کے لیے شفا ہے، بچہ نہیں جانتا اس لیے چلا رہا ہے۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے روزے میں کیا رکھا ہے، بندہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کیا دے گا کل قیامت کے دن یہ راز کھلے گی، اس وقت پتہ چلے گا کہ روزے پر کیا ثمرہ ہے۔ اللہ نے ایک موقع دیا، ورنہ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں اگر روزہ خور ہو کر گھومو گے، اب بھی روزہ خور ہو کر گھومو گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج والی رات میں گئے کیا دیکھے؟ چند مرد اور عورتیں جہنم کی آگ میں اوندے منہ ہیں، نیچے سے آگ ان کو جلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے رمضان جیسا پوتر مہینہ دیا، روزہ رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھے تھے، اس لیے جہنم کے اندر اوندے منہ ان کو جلایا جاتا۔ تو بتا یہ رہا تھا اسلام کے ارکان 5 ہیں، کلمہ یہ اللہ کا تعارف کرواتا، نماز تعلق پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ محبت پیدا کرتی ہے، اور روزہ عشق پیدا کرتا ہے، اور جب عشق کی آگ بڑھتی ہے تو بندہ اللہ کا دیدار چاہتا ہے، دیدار کا ذریعہ اللہ نے حج رکھا ہے۔ اسلام کا 5واں رکن حج اللہ تعالیٰ رکھا ہے کہ انسان دیوانہ وار اللہ کے دیدار کے لیے اللہ کے گھر پہ حاضر ہو جاتا، اے اللہ بس تیری دیدار چاہتا، لبیک اللہم لبیک، اے رب حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، یہ آواز نعرہ دیتا ہے۔
لیکن میرے بھائیوں ہر ایک کے پاس مال نہیں ہے، سکت نہیں ہے حج کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسے پوتر مہینے میں آخری عشرے کا اعتکاف دے دیا کہ اعتکاف میں بندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، عشق کی آگ بڑی، اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ گیا اور اللہ سے کہنے لگا اللہ تیرا دیدار چاہتا ہوں، تیرے نبی کے حکم کے مطابق بیٹھ گیا ہوں، جب تک تو میری بخشش نہیں فرمائے گا، مغفرت نہیں فرمائے گا، اس وقت تک تیرے در سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، بڑی فضیلتیں، یہ گولڈن چانس زندگی کی اللہ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھا ہے، موقع ہے، ابھی بھی نیت کر لے، آج مغرب سے پہلے آ کر بیٹھ جائے اللہ کے گھر پر، پتہ نہیں آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور اعتکاف صرف اسی امت کے لیے نہیں، اگلی امت کے اندر بھی اللہ نے قرآن کے اندر 2 باپ بیٹوں کا تذکرہ فرمایا، وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو طواف اعتکاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی، اور اعتکاف کے بعد اللہ بڑی نعمت سے نوازتا ہے، بڑے اکرام سے نوازتا ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا کتنا بڑا انعام اللہ دے گا اعتکاف پر۔ اب غور کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا، قرآن کی آیت پارہ 9 کی، اللہ نے پہلے شروع میں 30 دن کے لیے بلایا، پھر 10 دن کا اللہ نے اضافہ فرمایا، 40 راتیں اعتکاف کی کوہ طور پر۔ اللہ نے اعتکاف کے بعد کیا دیا؟ عظیم الشان کتاب توریت جیسی کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے، بخاری شریف کی روایت ہے، غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے جاتے تھے، اس وقت کوئی عبادت مشروع نہ تھی کیونکہ ابھی نبی بنائے نہیں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا توشہ تیار کر دیتی، توشہ لیتے اور غار حرا میں چل جاتے، جب تک توشہ ختم نہ ہوتا عبادت کرتے رہتے، یعنی وہاں رکے ٹھہرے، یہ تو ایک اعتکاف کی شکل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے جو سرفراز فرمایا اور جس مقام کا اللہ نے انتخاب فرمایا وہ غار حرا تھا، جہاں اللہ کے رسول ٹھہرے تھے، اعتکاف کیے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر قرآن مقدس کی پہلی وحی اللہ نے غار حرا میں نازل فرمایا۔ تو اعتکاف کے بعد 10 دن کا اعتکاف کر لو، اس کے بعد اللہ کیا انعام سے نوازے گا بندہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لائے، ہر سال حضور علیہ السلام نے اعتکاف فرمایا، سوائے فتح مکہ کی، کیونکہ فتح مکہ سن 8 ہجری رمضان کے مہینے میں پیش آیا، میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اس لیے اس سال اعتکاف نہ ہوا، ورنہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام ہجرت سے لے کر وفات تک ہر سال اعتکاف فرمائے، ہر سال۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا رمضان میں۔ 10 دن کا یہ سنت اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی 3 شکلیں ہیں، ایک واجب اعتکاف نظر کا کہ فلاں کام پورا ہو جائے گا میں اعتکاف کروں گا، روزے کے ساتھ اللہ کے گھر پہ ٹھہرنا 24 گھنٹے، یہ اعتکاف کہلاتا ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک آخری عشرے کے 10 دن کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے کہ یہ انسان آج جو 20واں روزہ گزر رہا ہے، مغرب سے پہلے اپنے بستر کے ساتھ اللہ کے گھر پر عبادت کی نیت سے 10 دن کے لیے آ کر بیٹھ جائے، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعتکاف ہے۔ اور ایک مستحب اعتکاف ہے، جب بھی اللہ کے گھر پہ آؤ یہ نیت کر لو، جب تک میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جتنی دیر آپ نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اللہ اعتکاف کا ثواب دے گا۔ اعتکاف کا ثواب کتنا ہے؟
ایک دن کے اعتکاف پر اللہ کیا دے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوم ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بین و بین النار ثلاث خنادق۔ ایک دن کے اگر کوئی اعتکاف کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی چاہت کے لیے، ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی خندق حائل کر دے گا۔ ہر خندق کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہوگی۔ ایک دن کا اعتکاف، ہم نے تھوڑی سے اپنے گھر کے بستروں کو چھوڑا، اللہ کے در پہ آ گئے، جنت کی کیاریوں میں آ گئے، فرشتوں کی محفل میں آ گئے، جہاں اللہ کی نور اور رحمت کی برسات ہوتی ہے، جہاں ہمیشہ فرشتے گھیرے رہتے ہیں۔ ایسے مجموعوں میں آ کر اللہ نے وقت گزارنے کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائے گا۔ ایک دن کے اعتکاف پر اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی خندقیں حائل کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی 10 دن کا اعتکاف کر لے گا، 10 دن کا اعتکاف کرے گا، میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین۔ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرے گا، 10 دن کا اعتکاف کرے گا، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے در پہ آ جائے گا اور کہے گا بس اللہ تیرا دیدار چاہتا ہوں، پتہ نہیں آئندہ سال مجھے ملے زندگی یا نہ ملے، سانسیں ملے یا نہ ملے، بس یہ رمضان ملا ہے، اللہ تیرے در پہ آ گیا، تیرے در پہ آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔ یہ کوئی قصہ کہانیاں نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے۔ اگر نبی کا عشق سینوں کے اندر ہے میرے بھائیو، تہیہ کرو، گھر میں 2 فرد ہے، ایک فرد کوشش کرو، ہمت کرو اللہ کے در پہ آ کر بیٹھنے کا، اللہ کے در پہ بیٹھو۔ اللہ ایسی رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے اللہ وہ نور عطا فرمائے گا، کل قیامت کے دن ہمیں نظر آئے گا کیا چیزیں ہیں میرے بھائیو، پتہ نہیں زندگی کیسی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا قال فی المعتکف یعتکف الذنوب ویجزی له من الحسنات کعامل الحسنات کلھا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا اگر کوئی سوتا بھی رہے تو جس طرح باہر میں رہنے والا جو ہے دوسرے کام کاج کرتے، نیکی کے کام عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، اعتکاف میں بیٹھنے والا کر نہیں سکتا، پھر بھی اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا اعتکاف میں بیٹھنے کو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم شب قدر کو رمضان مبارک کے آخر عشرے میں تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے تلاش کا بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کو بنایا۔ میرے بھائیو، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، اگر عبادت نہ بھی کر سکے، سوتے بھی رہے، گزر گئے سوتے ہوئے، اللہ شب قدر کا عبادت کا ثواب دے گا۔ اور شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ خیر من 1000 شہر، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے 83 ایئرس 4 months اگر کوئی انسان مسلسل عبادت کرتا رہے، اللہ اس پر جو اجر دے گا، ایک رات کی عبادت بھی اللہ نے وہ ثواب رکھا، اور اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ اس کو تلاش کرو، تاک راتوں میں تلاش کرو، اس کے بہترین ذریعہ اعتکاف ہے۔ میرے بھائیو، اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، اور یاد رکھو، لیکن جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھ رہے ہیں اور یوں ہی مسجد میں آ کر جو تاک راتوں میں وقت گزار رہے ہیں، باتوں میں مصروف رہ رہے ہیں، میرے بھائیو یاد رکھنا بڑی وعیدیں ہیں۔ خدا نخواستہ اگر شب قدر کی رات ہو اور اللہ تعالیٰ شب قدر جیسی بابرکت رات اللہ نے عطا فرمایا اور اس رات کو ہم نے ضائع اور برباد کر دیا، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دخل رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشہر قد حضرکم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات میں عبادت سے محروم رہ گیا۔ اللہ نے طاق راتوں میں عبادت دی تھی، قرآن سن سکتا تھا، ذکر کر سکتا تھا، اس کے باوجود گھر سے آیا، جاگا، لیکن باتوں میں مصروف ہو کر
گاڑیوں کی ریس لگا کر سڑکوں پر وقت کو ضائع اور برباد کر دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، ساری خیر سے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَحْرَمُ خَيْرًا إِلَّا كُلُّ مَحْرُوم، اور شب قدر میں محروم شخص ہی عبادت سے محروم رہتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے اسلام کے 5 رکن ہیں۔ کلمہ تعارف کرواتا ہے، نماز تعلق پیدا کرتی ہے، اور زکوٰۃ محبت پیدا کرتی ہے، روزہ عشق پیدا کرتا ہے، اور آخری ہے عشق کی آگ بڑھتی ہے، اللہ کا دیدار چاہتا ہے، اس کے لیے اللہ نے حج رکھا ہے۔ اگر حج فرض نہیں ہے تو اللہ نے موقع دیا اعتکاف میں آ کر بیٹھ جاؤ، اعتکاف میں بیٹھو، تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اللہ تعالیٰ ضرور شب قدر کی عبادت دے گا۔ اور ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہیں سنت پڑھیں۔